صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. ہم آگے چل کے وہ صوبوں والا سوال بھی اٹھائیں گے. ابھی ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے کل پروٹیسٹ کریں گے اگر عمران سے ملنے نہیں دیا جاتا. ایک ایشو سامنے آیا تھا کہ عمران خان کو آج سے چند روز پہلے دعویٰ آیا تھا پہلے، جس کو میں اب کنفرم کر رہا ہوں کہ ان کو پیمز میں چیک اپ کے لیے لایا گیا. ہمیں ایٹ لیسٹ ہماری رپورٹنگ ٹیم یہ بتا رہی ہے کہ لایا گیا. کوئی بلڈ پریشر تھا یا ان کا روٹین ایگزامینیشن تھا، اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہیں. کیا بینگ اے فارمر پرائم منسٹر، شاہد خاقان کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا، تو کیا ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے کہ ان کی فیملی کو آگاہ کیا جائے، ان کے پرسنل فزیشین کو بتایا جائے، ان کے لائرز، ان کی پارٹی کو بتایا جائے، یا خاموشی سے لائیں رات کو 1 بجے کسی کو پتہ نہ چلے اور لے جائیں واپس؟ مفتاح صاحب. سر یہ تو سیریسلی سوال آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ظاہر ہے سب کو اپنا یہ حق ملنا چاہیے، فیملی کو بتانا چاہیے. اگر اور خان صاحب بڑے پاکستانی لیڈر ہیں، اگر ان کی فیملی مل جل لے، ان کے اپنے معالج مل لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے سیریسلی مجھے اس میں کوئی حرج سمجھ میں نہیں آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو ہم حرکتیں کرتے ہیں، یہ ملک کا ریپوٹیشن بھی برا ہوتا ہے کیونکہ ساری دنیا میں پھر ہماری جگ رسائی ہوتی ہے. اور یہ کوئی اچھی بات، ہم تاریخ بھی اچھی رقم نہیں کر رہے نا. آج ہم یہ کریں گے تو کل پھر یہ چیزیں واپس آتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں آتی ہیں واپس. خان صاحب کے دور کی جو چیزیں ہیں وہ بھی واپس آئی ہیں، تو یہ چیزیں اور بھی واپس آئیں گی. تو کبھی نہ کبھی ہم کو یہ روایت، یہ رخ توڑنی پڑے گی اور اس قسم کی حرکتیں ختم کرنی ہوں. مفتاح صاحب، عام طور پر جب ہم یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کی رپورٹس پڑھتے تھے، جس زمانے میں رپورٹنگ کرتا تھا تو وہ پوری تفصیل کتابچے پورے میں ان کے پڑھتا تھا، تو ایک بڑا امپورٹنٹ پورشن ہوتا تھا ہر کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کے اندر، وہ ہوتا تھا پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے. وہ اکانومی کو، ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو، ساری چیزیں ڈسکس کر کے پھر وہ پالیٹکس والی سائڈ پہ آتے تھے. پھر وہ آگے جا کے بتاتے تھے کہ یہ ڈاؤن سائڈ رسک ہیں جو آگے جا کے پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں. وی آل نو اٹ. تو ہم اس کو ایڈریس کیوں نہیں کر سکتے کہ کیا نون لیگ، پی ٹی آئی آپس میں انگیج کر کے اتنا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے کہ عمران کی کسی سے فیملی سے ملاقات ہو جائے یا اس کے وکیل سے ملاقات ہو جائے؟ اس سے کون سی ایسی قیامت آ جائے گی جو ملاقات سے نہ ہونے سے بچی ہوئی ہے، ملاقات ہوگی تو بم پھٹ جائے گا؟ سر ایک تو یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ نون لیگ اکیلی تو پلیئر نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے میں، آپ بھی جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے کچھ نون لیگ والوں نے کوشش بھی کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب کی کوشش تھی، جس کے بعد روبینہ صاحبہ جو تھی، ان کی خان صاحب کی بہن غالباً، وہ ملی تھی خان صاحب سے. پھر اس کے بعد خان صاحب کا کیا ٹویٹ آیا یہ بھی ہم کو پتا ہے. اس کے بعد ایس پی آر نے کیا کہا یہ بھی ہمیں پتا ہے. تو اب میں کیا کہوں، مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو سچ بتاؤں، اٹس ویری انفارچونیٹ. ہم قومی مسئلوں کو انا کے مسئلے بنا دیتے ہیں. ہم کو تھوڑا سا یہ بات ضروری ہے، اور آپ کی بات درست ہے. دیکھیں یہ مودی والے یا اسٹینڈرڈ اینڈ پور والے جو دنیا بھر، ناٹ جسٹ پاکستان، دنیا بھر میں سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اکنامک وائبلٹی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے. اور ہم نے 4 سال سے اکنامک گروتھ نہیں کی ہے، تو شاید اس میں تھوڑا سا حصہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ہے. انسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں، انسٹیبلٹی تو ہے لیکن انسرٹنٹی تو ساتھ ساتھ ہے نا. آج جو حکومت بیٹھی ہے وہ پاپولر نہیں ہے پاکستان میں، اس کا بیانیہ پاکستان میں کوئی نہیں خرید رہا. کبھی نہ کبھی آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں حریفین اگر اپنی کوشش کریں ملک کی خاطر، ملک کے وسیع تر مفاد کی خاطر، تو یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن اور نون والے سر، اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو پرانے لوگ ہیں، رانا ثنا صاحب جیسے، سعد رفیق جیسے، ایاز صادق جیسے، وہ تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اس قسم سے، اس طریقے سے ملک چلانا ٹھیک نہیں ہے. لیکن ان کی بھی ایک لمیٹڈ ہی آواز سنی جاتی ہے ان کی پارٹی میں.